بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو میں اللہ سے مانگوں مجھے مل جائے، میری کوئی دعا رد نہ ہو، ہر دعا قبول ہو۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ اگر ہر انسان کو اللہ رب العالمین اس کا مانگا ہوا دے دیں، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے اس کے ناکے میں تھوڑا سا ایک آدھا قطرہ پانی کا لگتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب کو ان کے مانگے ہوئے دے دینے سے اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے عبادی عنی فإنی قریب، تو میں بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ تو کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اسم اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اور یہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورۃ طٰہٰ میں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا کہ وہ اللہ، اس میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں بھی یہی ہے۔ اور آگے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اور علامہ دارمی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم سورہ حشر کی آخری آیتوں میں ہے، یعنی آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آخر تک۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الحاوی کے اندر اسم اعظم کے متعلق جو تفصیل ذکر کی ہے کہ اسم اعظم محدثین نے، فقہاء نے، علماء کرام نے اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ اسم اعظم کے بارے میں تو بہت سارے اقوال ہیں۔ اللطف اللطیف کے اندر مولانا مسعود اظہر صاحب زیدہ مجدہم نے اسم اعظم کے اوپر ایک مکمل بحث کی ہے، بہت سارے قول نقل کیے ہیں کہ اسم اعظم کے متعلق بہت سارے قول ہیں۔ اور شیخ الحدیث مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً، انہوں نے اسم اعظم کے متعلق ایک پوری کتاب لکھی ہے اسم اعظم کے بارے میں۔ تو لیکن مشہور اس کا خلاصہ جو علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کلمات کے اندر اسم اعظم ہے، لفظ اللہ، فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک قول ہے اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک قول ہے کہ الرحمن الرحیم الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک قول ہے الحنان المنان بدیع السماوات والارض، یہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک قول ہے ذو الجلال والاکرام، یہ اسم اعظم ہے۔ اسی طرح ایک قول ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور ایک قول ہے رب رب، یہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک قول ہے مالک الملک
یہ اسم اعظم ہے، اور ایک قول ہے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسم اعظم ہے، اور ایک قول ہے اللہم، اللہم یہی اسم اعظم ہے۔ تو اسم اعظم کے متعلق ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں یعنی اسماء الحسنی، ان میں سے جن ناموں کے ساتھ بھی اللہ کو استغراق کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ یاد کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کا خیال تک نہ رہے، تو وہی اسم اعظم ہے۔ اس لیے بعض علماء نے ذوالجلال والاکرام کو اسم اعظم کہا ہے، اور علامہ ظہری رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ وہ اسم اعظم الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، یہ اسم اعظم ہے۔ تو بہرحال اسم اعظم کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ جو دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز ضرور قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے۔